اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم رجوانہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بھی میثاق مفاہمت کی بات کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی میثاق مفاہمت کی بات کر رہی ہے, شہباز شریف صاحب نے اپنی میڈن سپیچ کے اندر میثاق مفاہمت کی بات کی, بلاول صاحب نے بھی آج یہی کہا. میثاق مفاہمت کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن کیا اس کے لیے مطلوبہ ماحول میسر ہے؟ ماحول پیدا کیا جانا چاہیے, پیدا کریں. ہر کسی جماعت کا فرض ہے. جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, جو احتجاج پہ اڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی تربیت اختیار کرنی پڑے گی ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری. اور جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے تو آفر کر دی ہے, آگے سے کوئی جواب دے گا تو اسی طرح سے وہ بھی چلیں گے. نہیں لیکن سر پھر بڑے پن کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے نا حکومت کو. دیکھیے ایک طرف سیاسی قیدی ہوں گے, ان کے اوپر کیسز در کیسز ہوں گے, جب پولیٹیکل اپوننٹس تقریر کرے ہوں گے ایوان میں تو ان کی تقریر کو بلیک آؤٹ کیا جائے گا, یعنی کارکنان کو گرفتار کیا جائے گا, اور پھر دوسری طرف کہا جائے گا یہ میثاق مفاہمت کرتے ہیں, تو ایسے کو میثاق مفاہمت کرے گا؟ نہیں, آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. بس ان کا جو شکوہ تھا میری نظر میں جائز تھا کہ گور ایوب کو کیا اپنا عمر ایوب صاحب کی تقریر کو جو ہے نا وہ پوری طرح نہیں دکھایا گیا. جو جائز شکایتیں ہیں بالکل حکومت کا فرض ہے ان کو جو ہے نا کنسیڈر کرے اور ان کا مداوع کرے. اور جو سیاسی قیدی ہیں جن پر سنگین جرم نہیں ہے اور جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو رہا کیا جانا چاہیے. جن پر جرم ہے ان کو اپنا فیس کریں. سر زخموں پہ نمک پاشی کرنے کے ساتھ ساتھ تو میثاق مفاہمت نہیں ہوگا نا, یہ زخموں پہ مرہم بھی رکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ, اور حکومت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ میثاق مفاہمت کا نعرہ صرف ایک آئے واش ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ زخم جو ہے نا ایک ہوتے ہیں سیلف انفلیکٹڈ, میں اپنے آپ کو مضروب کر لوں, اس کی اور قسم ہوتی ہے. ایک زخم ہے میرا مخالف مجھے لگائے, تو اسی لیے بعض زخموں پہ مرہم کی ضرورت ہوتی ہے, بعض پہ نمک پاشی کی ہی ضرورت نہیں ہوتی ہے. زخم میرا اپنا لگایا ہوتا ہے, مجھے خود بندمل کرنا چاہیے, اس کا علاج کرنا چاہیے. سیلف انفلیکٹڈ زخموں کو جو ہے نا خود ہی دیکھتا ہے بندہ جس نے اپنے اوپر ضرب خود لگائی ہے. سر دیکھیں نا, آج ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈسیژن آیا, اور جو بنتی نشستیں مخصوص نشستیں تھیں وہ نشستیں بھی الاٹ نہیں کی گئیں سنی اتحاد کونسل کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان فیصلوں کے ساتھ آپ کسی کو مذاکرات کی میز پر بٹھا سکتے ہیں؟ اس سے تو سختی مزید بڑھے گی, اس سے تو پرابلم مزید بڑھے گا, یہ جو ہے سرجری ہوگی مزید, یہ ہیلنگ نہیں ہوگی کہیں نہ کہیں زخموں کی. نہیں, آپ اس چیز کو کسی اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں. آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مفاہمت کی بات کی ہے تو الیکشن کمیشن سے بھی ہم سیٹوں کا فیصلہ حکومت کرواتی. الیکشن کمیشن نے جو ان کی ثواب دید میں تھا قانون کے مطابق فیصلہ کیا, اس کو جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں, وہاں حکومت کی کیا مداخلت ہے. لیکن کتنا مانی خیز ہے ویسے سر کہ سب جب سارا پروسیس ہو گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ فیصلہ جو 27 تاریخ کو محفوظ کیا ہوا تھا وہ سنا دیا. سن لیں معذرت کے ساتھ, آپ نیشنل حک اپ پہ ایک چینل پہ بات کر رہے ہیں, لوگوں کے ذہن میں یہ بات آپ ڈال رہے ہیں کہ شاید الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کسی کی مداخلت ہے. نہیں, الیکشن کمیشن پہ جو بھی اعتراض ہے الیکشن کمیشن ہے جانے اور عدالتیں جانے, ضرور ان کا مداوع ہونا چاہیے. ان مخصوص نشستوں میں کسی کا کیا ہے, مفاہمت والے مخصوص نشستیں ان کو اٹھا کے کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کے تو بس میں بھی نہیں ہے, ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. یہ تو ایبسولوٹلی اینڈ سوللی لیکن فائدہ ضرور حاصل کریں گے نا سر, میثاق مفاہمت کا نعرہ لگانے والے اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے نا. 3 کے تناسب سے اب یہ نشستیں مال غنیمت سمجھ کے ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے گی. گزارش یہ ہے آپ یہ بال اسی کورٹ میں ڈالیں نا جہاں کھیلنے کی گراؤنڈ ہے. کھیلنے کا گراؤنڈ اس بال کا مخصوص نشستوں کا الیکشن کمیشن پاکستان ہے. انہوں نے اگر فیصلہ کر دیا ہے, مجھے بھی پتہ چلا ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے, انہوں نے کوئی قانون اور آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ غلط یا صحیح اس پر کئی چیزیں کوئی ہو سکتی ہیں, کوسچن کین بی ریز. ان کا تو ایک طریقہ کار ہے, اس کو بھی آپ حکومت کی جولی میں ڈال رہے ہیں کہ یہ سیٹیں ان کو دے دینی چاہیے تھی یا حکومت کو کچھ کرنا چاہیے تھا انڈائریکٹلی. تو آپ کے سوال کا یہی مقصد ہے. دیکھیں اس کو اس طرح سے سوال نہ کریں. میرا سوال اس لیے ہے نا کہ آپ پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تو وہ شروع دن سے کرتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیا گیا. بات سنیں, میں قانون کا ایک سینئر طالب علم ہوں. بات یہ ہے کہ عدالتی کمیشن ہے نا ان کا, الیکشن ان کا فیصلہ ہے, اس کی ذمہ داری آپ ہم پہ یا اس کا یہ ہم پہ کیوں ڈالتے ہیں, حکومت پہ کیوں ڈالتے ہیں اس طرح سے کہ ان کا کام ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو مہیا کرو, یہ سیٹیں ان کو دے دے. کون دے سکتا ہے؟ عدالت دے سکتی ہے. تو اب آپ اس تاثر کو زائل کریں. آپ اسی جو چینل پہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں, تو لیول پلینگ فیلڈ جو کچھ سیاسی جماعتوں کے بس میں ہے اور حکومت کے بس میں ہے وہ ضرور مہیا کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ضد پہ ہٹ جائیں اور کہیں جی جعلی اسمبلی ہے تو پھر نہ بیٹھو بھی چلے جاؤ.
سارے جعلی ہیں تو چلے جاؤ, چھوڑ جاؤ. نہیں چھوڑنا, اگر پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے اور صرف شور مچانا ہے, شور شرابہ ویسے مچانا ہے, رجوانا صاحب یہی آپ آپ جیسا کا سیزنڈ پولیٹیشین تو کسی کو پارلیمان چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتا. پارلیمنٹری پالیٹکس نہیں, راستہ تو پارلیمنٹ میں رہ کے نکلتا ہے نا سر. کہہ رہا ہوں, میں تو عدم اعتماد کے وقت بھی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, مستعفی نہیں ہونا چاہیے تھا. آج بھی کہہ رہا ہوں. میں تو ویسے ایک گفتگو کے دوران ایک بات چل پڑی ہے تو تب گزارش کر رہا ہوں, ورنہ بیٹھنا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں جہاں شور شرابہ اور ہنگامہ ہی چلتا رہے. احتجاج ریکارڈ ہو گیا, اس کے بعد جب بھی دل کرے احتجاج ریکارڈ کرائیں, مگر ساتھ ساتھ ملک کو چلانے کے لیے بھی کچھ کریں. حکومت کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے, حکومت جواب دہ ہے ہی ہے, مگر اپوزیشن بھی جواب دہ ہے. چلیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پارٹ پہ تو جو کچھ ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں, ٹھیک ہے, یہ جائیں گے وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے, ٹھیک. اب یہ جو ذمہ داری آپ نے لی ہے, دیکھیے سر, دیکھیے پارلیمان اس وقت ظاہر اسپیکر آپ کے ہیں جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں ایاز صادق صاحب, ان کی موجودگی میں جو نیشنل ٹی وی پر بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے جس وقت پولیٹیکل اپوننٹ بات کر رہا ہوتا ہے, یوٹیوب چینل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, اسٹریمنگ نہیں ہو رہی ہوتی, ہاؤ انجسٹیفائڈ از دس؟ میں تو بڑے آؤٹ سیٹ پہ, ویری آؤٹ سیٹ میں نے کہا کہ ان کی تقریروں کے بارے میں عمر ایوب صاحب کی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو آپ کے ساتھ یہ ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں. جس حد تک میں سمجھتا ہوں یہ ناجائز بات ہے, یہ جائز بات ہے. میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں, کسی حق میں جائے یا کسی کے خلاف میں جائے. میڈیا کی باتیں ہیں, وہ عدالتوں میں کیس گیا ہوا ہے, اس میڈیا پہ آپ یہ بھی تو چلائیں نا پلیز, یہ بھی تو کوشچن ریز کرے کہ سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے سے اس کی حد تک تو تدارک ہونا چاہیے نا. آزادی رائے بالکل میں اس کے لیے بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا ہی بند کر دیں یا گلا گھونٹ دیں. دیکھیے آج 16-17 روز سے زائد ہو گئے سر, ایکس بالکل بند پڑا ہوا ہے پاکستان میں, ٹویٹر نہیں چل رہا. یہ تو پی ٹی اے کی ناکامی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیے, بائیفرکیٹ کرنا چاہیے, ان کو کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اس طرح کے غلط سوشل میڈیا چلتا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, نہ کہ سارے کو ختم کر دے یا بند کر دے. بالکل میں تو اس بات کے حق میں ہوں. تو حکومت اب آ گئی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی حکم نہیں آیا ہے. گزارش یہ ہے, کوئی بٹن تو نہیں ہے دبائیں گے تو سارے ملک کا نظام ایک دن میں چل پڑے گا. آپ بھی ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ایک دن میں لگائی. آج ہی تو انہوں نے حلف لیا ہے اور شور بچا ہوا ہے, ضرور ٹیک اپ کریں گے بھائی, ضرور کریں گے. ویری امپورٹنٹ ایشو. دیکھیں نا سر, جب میثاق مفاہمت کی اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے پیرامیٹر ضروری ہیں ماحول پیدا کرنے کے لیے؟ برادرم برخوردار, ابھی تو پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے, حلف ہوئے ہیں, وزیر اعظم کا الیکشن ہوا ہے, اسپیکر کا ہوا ہے, صدر کا ہونا ہے, تو اب آہستہ آہستہ یہ چلے گا. صاف ظاہر ہے میں ایک جمہوری ذہن کا آدمی ہوں, جہاں جہاں زیادتی ہے, جہاں جہاں غلطی ہے دور ہونی چاہیے. آئیڈیالزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس معاشرے میں جتنا گند ہے اس کو دھوتے ہوئے ٹائم لگنا ہے, اور ضروری نہیں کہ ایک ہی گو میں دھل جائے اور 4 دن میں دھل جائے. ہم نے جو توقع لگائی ہوئی ہے, اٹ از امپاسبل. اچھا پھر اگر ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ کو لگتا ہے, رجوانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ میثاق مفاہمت کا خواب پائے تکمیل کو پہنچ پائے گا, یا یہ ایگزیکیوٹ بھی ہو پائے گا, ایسا کوئی چارٹر سائن ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ بات کو بڑھا رہے ہیں نا. میں نے تو ایک آیت کا مثال دے کے اور اس پہ کہہ دیا کہ دونوں سائڈ پر نیت کا کھوٹ میں, اللہ رحم کرے کیوں کہوں کھوٹ ہے. تو سر پھر مجھے بتائیں کہ یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ ہو جائے گا میثاق مفاہمت؟ اور جو بریدنگ ٹائم ہے, ٹیدنگ پرابلم ہوتے ہیں حکومت کے آنے پہ, بریدنگ ٹائم تو دے نا. آپ آج ہی ایک دن میں پروگرام کر رہے ہیں اور ابھی سے آپ توقع لگا کے بیٹھیں گے ایک دن میں کیوں نہیں ہوا. اس کو ٹائم دے, نہیں ہوگا تو خود بخود حکومت پہ بھی اعتراض آئے گا. ٹائم تو دے نا. میثاق مفاہمت ہے, میثاق معیشت ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بھی. معیشت بھی جب چلے گی میثاق معیشت کے نام پہ تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے. بار بار میاں نواز شریف صاحب نے کہا, شہباز شریف صاحب نے کہا, مریم نواز نے کہا کہ آپ کو لے کے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم آپ کے بھی وزیر اعظم ہیں, ہاؤس کے وزیر اعظم ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں, کسی مخصوص پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. بہت بہت شکریہ رفیق. رجوانا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.